کیا کمال کی بہن ماریہ واقعی ادران کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور کیا شہلا کی نئی چالوں کی وجہ سے ادران اور سمین کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی؟ جب کمال اپنی والدہ اور بہن ماریہ کو ناشتے پر اپنے گھر لے آتا ہے، جیسے ہی دیور صاحب ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو وہ خوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ گھر میں کافی دنوں سے رونق نہیں تھی، اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے ہیں، سب مل کر وقت گزاریں گے۔ اسی دوران سمین نہایت عزت سے کہتی ہیں کہ اس نے دونوں کے لیے گیسٹ روم تیار کروا دیا ہے تاکہ وہ آرام کر سکیں، لیکن کمال کی والدہ جواب دیتی ہے کہ انہیں کسی گیسٹ روم کی ضرورت نہیں، وہ کسی بھی عام سے کمرے میں رہ لیں گے۔ یہ بات سن کر ادران اندر ہی اندر سے غصے سے بھر جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہی ماریہ کا ہر وقت اس کے آس پاس رہنا پسند نہیں ہے اور اب اس گھر میں آ جانا اسے مزید بے چین کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کمال اپنی والدہ کو پہلے ہی خبردار کر چکا ہوتا ہے کہ سمین سے ہوشیار رہیں، کیونکہ اس کے مطابق سمین انہیں اور شہلا کو گھر سے نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کمال کو ڈر ہے کہ اگر وہ ایک بار پھر اس گھر سے نکل گئے تو ان کی آسائش بھری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ کمرے میں جا کر کمال کی والدہ ماریہ کو سخت ڈانٹتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ صرف اس کی ضد کی وجہ سے انہیں اس گھر میں آنا پڑا۔ وہ ماریہ کو سمجھاتی ہیں کہ ادران کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ سمین کے ساتھ خوش ہے، اس لیے اسے اپنے خواب چھوڑ دینے چاہیے۔ ماریہ روتے ہوئے جواب دے گی کہ وہ ادران سے سچی محبت کرتی ہے اور اسے یقین ہے کہ ایک دن ادران ضرور اس کے پاس واپس آئے گا۔ یہ سن کر اس کی والدہ مزید اس سے خفا ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے گا وہ فوراً ماریہ کی شادی کر دے گی۔ ان کے مطابق ادران کے انتظار میں پہلے ہی کئی اچھے رشتے ضائع ہو چکے ہیں اور اب وہ مزید ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ اسی دوران کمال اور شمائلہ بھی کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور شائلہ یہ ساری گفتگو سن لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شائلہ اس راز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گی؟ کیا وہ ماریہ کے جذبات کو ہتھیار بنا کر ادران اور سمین کے رشتے میں دراڑ ڈالنے کی پوری کوشش کرے گی؟ یہ سوالات ہم آنے والی ایپیسوڈ میں ان کے جوابات دیکھیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کمال اور شائلہ وہاں پہ ان کی ساری گفتگو جب سن لیتے ہیں تو باقی ساری چیزیں وہ اپنا مقصد نکالنے کے لیے ان کو استعمال کریں گی، اور اسی لیے شائلہ ماریہ سے کہتی ہے آج میں تمہیں ایک کام دیتی ہوں، تمہیں ادران اور سمین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنی ہیں اور ہر وقت سمین کو اس گھر سے نکالتے کی سوچتے رہنا ہے۔ یہ سنتے ہی ماریہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی یہی چاہتی تھی کہ سمین اس کی راہ سے ہٹ جائے تاکہ وہ ادران کو اپنا سکے۔ کمال بھی شائلہ کی اس چال سے بہت خوش ہوتا ہے اور ماریہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم واقعی ادران سے محبت کرتی ہو تو یہی وقت ہے تم اپنی محبت ثابت کرو۔ شائلہ بھی ماریہ کو مزید بھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے نہ تو سمین سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور سے، کیونکہ گھر میں حکم صرف اسی کا چلتا ہے۔ اسی دوران شائلہ کے جانے کے بعد ماریہ خوشی سے اپنی والدہ سے کہتی ہیں کہ اگر ایک بار پھر ادران اس کے قابو میں آ گیا تو پھر ساری جائیداد بھی ان کے ہاتھ آ سکتی ہے۔ یہ سن کر اس کی والدہ کے دل میں بھی لالچ اٹھتا ہے۔ دوسری طرف سمین ایک بہت بڑی الجھن میں پھنسی ہوئی ہے اور ادران کو یہ سچ نہیں بتا پا رہی کہ کمال اس کی بہن کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اپنی بہن اور خاندان کی عزت بچانے کی خاطر وہ مسلسل ادران سے جھوٹ بول رہی ہے اور چیزیں چھپا رہی ہے، لیکن یہی خاموشی ادران کو پریشان کرنے لگتی ہے کہ وہ بار بار سمین سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اتنی پریشان کیوں ہیں، مگر سمین کوئی نہ کوئی بات اور بہانہ بنا کر اس کو ٹال دیتی ہے۔ یہی راز اور یہی خاموشی اور یہی چیزیں غلط فہمیاں پیدا کریں گی اور آنے والے ایک ساتھ میں ہم دیکھیں گے ادران اور سمین کے مضبوط رشتے کو کمزور بھی کر سکتی ہیں، جبکہ شمائلہ اور ماریہ اسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ماریہ واقعی ادران اور سمین کے درمیان دوریاں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر سمین رہتے وقت بھی سچ بتا کر اپنی شادی کو بچا لے گی؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔